آج ہم علاقہ راج محل کے خوبصورت ترین دیہاتوں دندلی سے ہو کر پناگ سائٹ کی طرف روانہ تھے اور یہاں پر ایک ایسا غیر معمولی عوامی مفاد کے پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا جو کوئی حکومت نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک سیاسی رہنما ملک نثار اس پورے پروجیکٹ کو اپنی جیب سے اور اپنے ساتھیوں دوستوں کے تعاون سے ان کی مالی معاونت سے اس کو سر انجام دے رہے تھے۔ یہ خوبصورت ویلی تھی، خوبصورت مناظر تھے، لیکن یہ سب سے عام بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جب اس اگلے علاقے میں جاتے تھے تو 50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے تھے۔ یہ سفر اب سکڑ کر صرف چند کلومیٹر رہ گیا تھا۔ ٹورزم کے نقطہ نظر سے یہ کافی خوبصورت وادی تھی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ سرپرائز ہے۔ یہ علاقہ ایسا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی سڑک بنانے کی وجہ سے کوئی بھی آدمی سے پہلے نہیں کیا تھا۔ کب سے تنہائی لگی بیٹھی ہے دروازے ناظرین، یہ نعیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا تخلیق کیا۔ یہ خیال ان کے دماغ میں آیا کہ کیسے راج محل کے درمیان جو ڈسکنیکشن ہے، بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطہ سڑک نہیں ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو پیچھے لوگ بستے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو آگے ہیں، 100 رشتہ داریاں ان کے درمیان، 100 کام ہوتے ہیں، کاروباری امور ہوتے ہیں، رشتہ داری امور ہوتے ہیں، تو بالکل ڈسکنیکٹ تھے یہ لوگ جو اس روڈ کی وجہ سے آپ ہزاروں لوگ آپس میں جڑیں گے۔ جی نعیم صاحب، تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں آپ۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب یہ روڈ کے بارے میں نے ملک نثار صاحب کے ساتھ بات کی تو میں نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں ہمارے یہ چل رہے ہیں یہ روڈ کے حوالے سے، تو یہ جو ہے نا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری رشتہ داری ہیں یہاں دندلی میں اور پناگ میں ایک دوسرے کے، تو جب ہم یہاں آتے تھے تو کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو ہم کو وہ جو ہے نا پناگ سے کوٹلی جانا پڑتا تھا اور کوٹلی سے دندلی میں آنا پڑتا تھا، اس کے لیے ہم کو بہت سفری مشکلات ہوتی تھی۔ ان ملک نثار صاحب سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ظاہر زائرین آتے ہیں دربار ایریا پناگ شریف میں بھی، ان کے لیے بھی کافی پرابلم تھے، تو میں نے ان سے ساتھ بات کی ہے۔ تو اچھا، میں اس وقت دندلی اور پناگ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ یہ روڈ جناب ملک محمد نثار خان نے جو ذاتی خرچے سے بنائی ہے، جس میں مختلف یہ ہمارے قبائل کے درمیان یہ روڈ کنیکشن کرتی ہے۔ لاکھوں کے زائرین جو آئیں گے دربار پر وہ مستفید ہوئیں گے، کچھ لوگ جو بیمار ہوں گے وہ جلدی ہاسپٹل میں جائیں گے۔ یہ جو 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ تھا آدھے گھنٹے میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی پروسیس ہے انشاءاللہ یہ کل روڈ وہ اس سے اچھی ہوگی، لوگوں میں اور کنیکشن ہوگا۔ اس وقت تک سارا اپنی مدد آپ کے تحت ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ نثار صاحب کی ذاتی جیب سے ہوا ہے جی، یہ انہوں نے خود کنٹریبیوٹ کیا، ڈونیٹ کیا ہے۔ تو یہاں کے جو مخیر لوگ تھے اس آبادی اس روڈ سے، جو ملک نثار صاحب کا تو یہاں کوئی واسطہ نہیں ہے نا، وہ تو دور رہتے ہیں، پھگواڑی میں رہتے ہیں، لیکن یہاں جو لوگ استفادہ حاصل کریں گے انہوں نے بھی مالی طور پر کچھ چند لوگوں نے مالی سپورٹ کی ہے، اور حالانکہ ادھر بھی امیر لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں جی، رب تعالیٰ کا کام ہے جی، وہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس میں حصہ ڈالتا ہے، اور جو سچی بات ہے یونین کو سرکم روٹی ہمارے موہاڑ پناگ گلی پناگ پاس جگہ ہے نا، یہاں سے جو پناگ اور دندلی کا حدود جو ہے نا یہاں سے تعین ہوتا ہے اس کا، یہاں سے دندلی ختم ہو گئی ہے، یہاں سے آگے پناگ شروع ہو گیا۔ یہ پہاڑ تھا جس کو یہ کاٹا جو گیا، پہاڑ تھا یہاں سے جو ہے نا راستہ اتنا مشکل تھا کہ آدمی جو ہے نا وہ گزر نہیں سکتا تھا، بہت مشکل سے گزرتا تھا۔ یہاں ہم کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے اس کو کٹائی کرنے میں۔ یہ جو پتھر کاٹے ہوئے ہیں یہ سب برائی کی ہوئی ہے ہم نے یہاں سے، اور یہ جو ابھی یہ یہاں سے سٹارٹ کیا ہے کام، پھر ہم نے وہاں سے پناگ سے شروع کیا ہے۔ اپنی مدد آپ سے بنائے جانے والے منصوبہ کے ہم ایسی جگہ پر موجود تھے جو دندلی اور پناگ کا بالکل سنگم تھا۔ بڑے کٹھن پہاڑ تھے جن کو کاٹ کر روڈ بنائی گئی تھی۔ جو ہے نا یہ پہاڑ کاٹنے میں ہم کو زیادہ پرابلم ہوئی، اس کے بعد ہم نے لوگوں نے ڈونیشن بھی ہم کو کی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہم کو ڈونیشن نہیں کی ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن ہم نے مزید یہ جو جگہ باقی ہے یہ جو ابھی دیکھیں یہاں سٹاپ ہو گئی ہے اور آگے کام جاری ہے، یہاں رک گیا ہے، تو ڈونیشن کے لیے ہم نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اس سے قبل آپ سنتے رہے ہیں کہ فلاں حکومت نے فلاں پروجیکٹ کیا، فلاں گورنمنٹ نے، فلاں
جو وزیر تھا، فلاں جو MLA تھا، لیکن یہاں پر کہانی بالکل مختلف ہے کہ ایک عام آدمی، ایک سیاسی رہنما جس نے دور افتادہ علاقوں سے، پہاڑوں سے، سنگلاخ چٹانوں سے، اس ندی سے سڑک کو گزار کر ایک بڑی آبادی کو آپس میں لنک کرنا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک سڑک آئی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت آئی ہے، اور کچھ لوگوں نے ان کی مالی مدد بھی کی ہے۔ اب یہاں سب پروجیکٹ رک گیا ہے، اس پر نہیں صاحب روشنی ڈالیں آپ اور وحید مراد صاحب کہ یہاں سے آگے کتنا سفر رہ گیا جس کو جوڑنا ہے اور کتنی تخمینہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں نے ہم نے سٹاف کیا ہے تقریباً 3-4 مہینے سے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن مزید لوگوں کا لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس میں حصہ ڈالیں، اور یہ تقریباً سب سے مشکل کام ابھی ہے جو باقی ہے، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ کٹنگ ان کی باقی ہے، ان کو کاٹنا یہ بہت مشکل روڈ ہے یہاں سے۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا یہ مطلب نثار صاحب نے جو ہے نا یہ دیکھو ان کے ٹکٹ بھی نہیں ملا، الیکشن بھی نہیں لڑے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رفائی کام کے لیے جو آواز پھر دوبارہ بلند کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا انسان دنیا میں کم ہی پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کی سفری سہولیات جو پہاڑوں کی قسم تیرے آنے کی خبر نہ سکی، تیرے آنے کی خبر نہ سکی۔ جو روڈ بنی ہے یہ یہاں تک وہ آپ کو زوم کر کے ہم دکھائیں گے کہ وہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ درمیان سے گیپ رہتا ہے بقایا، اور غیر معمولی جو مفاد ہے اس روڈ سے نکلے گا، اور پھر یہ جو جتنا گیپ رہتا ہے وہ بھی زوم کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اتنا گیپ رہ گیا ہے۔ صرف یہ سڑک بننی ہے، یہاں سے اس کو کٹائی کرنی ہے، سائڈوں پر دیواریں وغیرہ بنانی ہے، تو پھر یہ جا کر یہ روڈ یعنی کہ مشکل کام ہو چکا ہے، درمیان میں تھوڑا سا گیپ رہ گیا ہے جس کو کٹائی کر کے روڈ بنانی ہے، تو پھر دو بڑے جو دیہات ہیں جو ہزاروں کی آبادی ہے وہ آپس میں جڑ جائیں گے۔ ناظرین، یہ قابل تعریف کام تھا جو سابق امیدوار اسمبلی ملک نثار اور ان کی ٹیم نے اس کو جاری رکھا ہوا تھا، اور یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ کو پلی، یہ بھی پرائیویٹلی لوگوں نے ذاتی پیسے لگا کر بنائی ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے اگر غور کریں ہم تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ، اور اگر یہ روڈ تکمیل ہو جاتی ہے تو یہاں ٹورزم کو پروموشن ملے گا، اور جب ہم اس دور افتادہ علاقے میں مشکل ترین سفر کرتے ہوئے پہنچے تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہمارے منتظر تھے، گرمجوشی کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا، ملاقاتیں کی، اور پھر ہم نے وہاں پر لوگ جو اس سڑک سے استفادہ حاصل کریں گے ان سے بھی تاثرات جانے۔ جو روڈ دو بڑے دیہاتوں کو یعنی دو بڑے یونین کونسلوں کو ملانے والی روڈ ہے جو اپنی مدد آپ سے کے تحت بنائی گئی ہے، کروڑوں روپے اس پر لگائے گئے ہیں، کسی حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ پلی جس پر ہم کھڑے ہیں یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی ہے، یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی ہے، اور کسی حکومت نے نہیں بنائی، اور یہ جو پلی ہے یہ اس سامنے جو گاؤں ہے، دیہات ہے، بڑی آبادی ہے، اس کی کوئی سفری سہولت کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ تو ہو آواز سے دندلی سے ستھل پناگ سے ہوتے ہوئے پناگ کی جانب دو موزیہ ہیں، دو یونین کونسل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آبادی ہے، راج محل کا بڑا ووٹ بینک ہے، اور ادھر سے آگے کمروٹی سے ملتا ہے، اس پر سڑک کا کام اپنی مدد آپ کے تحت جاری ہے، یہ کٹائی ابھی جاری ہے، مخیر حضرات کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ یہاں پر فنانسنگ کریں، فنڈنگ کرائیں، تاکہ یہ غیر معمولی مفاد کا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اس وقت یہاں کے مائدین علاقہ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے روڈ کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آپ کو تعارف کرو کہ ہمارا نیا جو حلقہ راج محل وجود میں آیا، اس کی 3 یونین کونسل جو ہیں وہ ادھر ہیں، اور اس کا یونین کونسل کومروٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی زمینی کو رابطہ نہیں تھا، زمینی رابطہ نہیں تھا۔ زمینی رابطہ کرنے کے لیے براستہ کوٹلی آپ کومروٹی آتے تھے، براستہ کوٹلی پناگ سے ہو کر گوئی سے آپ کوٹلی، اور کوٹلی سے یونین کونسل کومروٹی کا کوئی بھی علاقہ آپ ٹچ کرتے تھے۔ یہ کتنا کلومیٹر سفر بنتا تھا؟ اور وہ آپ اندازہ کر لیں کہ گوئی سے کوٹلی کم و بیش 20 کلومیٹر، اور 20 کلومیٹر آگے 40 اور 50 کلومیٹر پر آپ ایک حلقے کے اندر
एक यूनियन काउंसिल से, या इसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ये बनती है कि 3 यूनियन काउंसिल जो हैं गोई, धनवा, फगवाड़ी इधर है, चौकी टींडा भी इधर है और कुमरूटी इधर है। और कुमरूटी में आने के लिए आपको 50 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता था, जबकि ये जो रोड बनी है आप कितना सफर आ जाएगा? जो गोई कोटली रोड है वहाँ से पनाग शरीफ आने के लिए ये 4 किलोमीटर मुसाफर, यानी 50 किलोमीटर के बजाय आप सिर्फ 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आप पनाग शरीफ आ जाते हैं। और जिसमें से 1.5 किलोमीटर इधर पुख्ता है, 1 किलोमीटर इधर पुख्ता है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर दरमियान में ये रोड नहीं थी। अगर ये पुख्ता हो जाती है तो ये कार रोड हो जाती है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा इस रोड का मफाद ये है, पुराने वक्तों में हमारी सड़कें जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर से जा रही थी, उनमें बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ। अगर हम कोटली जाते हैं तो 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर आगे 10 किलोमीटर उतराई। और इस रोड की खासियत ये है कि ये सारी प्लान है, इसमें कहीं पर आपको चढ़ाई जो है वो नज़र नहीं आएगी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अब्दुल सत्तार एदी है, इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर बेखसूस जिला कोटली और राजमहल के अंदर मलिक मोहम्मद निसार जो है वो अब्दुल सत्तार एदी से भी बढ़ चढ़ कर जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ जो उन्होंने काम किया है सड़क का, ये सड़क जो है दंदली से बारास्ता सत्थल और पनाग शरीफ दरबार से के साथ मिलेगी। इस सड़क पर जो है ना तेतरीनोट, हजीरा, द्वार आंधी और तता पानी के काफ़ी ज़ाहिरीन जो हैं जो दरबार पर यहाँ से पैदल जाते हैं ना, उन लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। गुज़श्ता दिनों में मेरी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 1974 के अंदर जो है ना मैं बारास्ता समरोड़ गुरनी पैदल जो है ना वो इस रास्ते पर गया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये सड़क जो है ना ये मलिक निसार साहब निकाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये सड़क जो है पुख्ता भी हो जाएगी। तो मैं मलिक निसार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक नईम कादर साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये बताएं जी, आप इस इलाके में रहते हैं कि एक तो सफरी सहूलत होगी है, इसके अलावा इस रोड के क्या क्या फायदे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मलिक निसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी जो पूरी टीम है, जिसमें नईम साहब हैं, अमर वहीद मुराद साहब हैं, पीर नसीर शाह साहब हैं, मलिक शैब साहब, सबका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं ख़ास नुक्ते की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूँ कि इस सड़क के एक तरफ तो यहाँ ज़ायरीन आएंगे, दंदली और पनाग का राजमहल और कुमरूटी का लिंक होगा। इसके अलावा ये डिफेंसिव रोड भी है, डिफेंस के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे जो ख़ास बात है ये टूरिज़म के हवाले से अगर आज़ाद हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, मैं समझता हूँ कि मामूली से 1-2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अगर लॉन्च कर दें तो ये पनाग का इलाका और यहाँ की जो आबादी है ये विजिटिंग के हवाले से बहुत मुस्तफीद होगी। जैसे ये नाला गुजर है, यहाँ से पुख्ता सड़क जाएगी, आगे एक जगह है वहाँ पर अगर छोटा सा पार्क बन जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कुदरती हुस्न से माला माल जो वादी है ये पूरी दुनिया के जो विजिटर हैं उनको ये अपनी तरफ खींचती है। तो मैं तमाम अहबाब का जो टीम है इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखसूस डोगरा जुल्फकार साहब जो इस दूर अफ्तादा इलाका में आए हैं और इस मसले को उन्होंने हाईलाइट किया है, और दीगर जितने भी अहबाब हैं जो ये मेरी बात सुन रहे हैं उनसे ये अपील है निसार साहब के हाथों में हाथ दें, उनका साथ दें और मजीद फंडिंग में वो हमारे साथ ताउन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक निसार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये काम शुरू किया था और अब दोबारा उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया है और ये काम हो रहा है। और ये काम जो हो रहा है ये दरबार के लिए, बाकी गाँव के लिए और तथा पानी दूर दूर से इलाकों के लिए ये काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। ये मलिक निसार का बहुत बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं। और ये जो देखो ये हसीन जगह है। जैसा आप सुन चुके हैं कि पनाग से दंदली जो लिंक हो रहा है सिथल बरास्ता सिथल, इसका काम जारी है और काफ़ी हद तक काम हो चुका है जो मलिक निसार साहब ने करवाया है अपनी मदद आप। और मैं मलिक निसार साहब का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो उनके अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने खिदमत खल्क का जज्बा रखा हुआ है उसको अल्लाह ताला काम में दायम रखे और मज़ीद इस तरह के काम करने की अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए और उनके जो नेक ख्वाहिशात हैं उनके अंदर अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए। अभी हम इन पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाली जो नहर है, जो दंदली नहर है, वहाँ से गुजर कर दूसरी तरफ पहुँचे। ये जो रोड है ना ये पनाग से यहाँ आ रही है और ये भी हमने ये काम करवाया। जितना हमने सफ़र ये दंदली का ये आधा सेंटर बनता है इसमें, तो ये जो अगर देखें ये पहाड़ जो है नज़र आ रहे हैं आपको, इनके साथ लड़ाई करना और इनके साथ जो है ना इनका काम करना ये बहुत कठिन काम है और इसके लिए पैसा भी लगता है। इसके लिए मैं सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ
کہ پلیز ہمارا ساتھ دیں, یہ عوامی کام ہے, یہ صرف نثار صاحب کا کام نہیں ہے. نثار صاحب ریاض میں رہتے ہیں اور ہم یہاں رہتے ہیں, یہ ہم لوگوں کا زیادہ فائدہ ہے. اچھا کتنا خرچہ آ چکا ہے, کتنا مزید ہونا ہے؟ تقریباً ہمارا 13 لاکھ روپیہ تقریباً اس کے اوپر ابھی تک لگ چکا ہے, جس میں سے ہم کو تقریباً 2-3 لاکھ روپیہ ہم کو ڈونیشن آئی ہے, باقی تقریباً 8-9 لاکھ روپیہ ہمارے ساتھ جیب سے لگایا ہے. اب مزید کتنی ضرورت ہے؟ اب مزید تقریباً 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. یہ جب تک اس کے دنگے لگائیں گے, اس کے آگے اور بھی کام ہے, تو میں سب پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور یہ اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. یہ رفائی کام ہے. اللہ تعالیٰ ہر کوئی کو اجر عظیم عطا. یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے جو اپنی مدد آپ کے تحت دندلی سے ہو کر پناگ کی طرف جو روڈ جا رہی ہے, یعنی یونین کونسل دندلی اور یونین کونسل کمروٹی, یونین کونسل موزیہ پناگ, ان کے درمیان میں ملانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ 50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نکیال والی روڈ سے ہو کر ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے تھے, سیاست کرتے تھے, شادی غمی میں جاتے تھے. اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت ملک نثار جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور سابق امیدوار اسمبلی ہیں انہوں نے, اور طیب کنسٹرکشن جو کمپنی ہے انہوں نے بھی بڑا تعاون ان کے ساتھ کیا ہے. اور ملک جو ادر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایفرٹ ہے, محنت انہوں نے کی ہے. اور یہ اس میڈیا کے حوالے سے, جے کے لیکس کے حوالے سے, وساطت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں مخیر حضرات جو دیگر فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا غیر معمولی مفاد کا عمل فلاحی منصوبہ ہے جو نہ صرف کروڑوں روپے کا پٹرول بچے گا, جو لوگوں کے کئی گھنٹے سفر میں لگ جاتے تھے وہ بچیں گے, اور جو ہزاروں روپے خرچہ آتا تھا, گاڑیاں لوگ بک کر کے جاتے تھے, وہ بھی بچے گا. ملکی معیشت میں ترقی کو اس کو ملے گی. اور ٹورزم کے حوالے سے یہ اتنی خوبصورت ویلی سے ہو کر گزرتی ہے یہ سڑک کہ ٹورزم کو پروموشن ملے گا اور یہاں پر لوگ سیر تفریح کے لیے آیا کریں گے. اور یہ کافی ساری روڈ جو ہے وہ دندلی جو نہر ہے اس کے سائڈوں سے کو گزرتی ہے. یہ جو پناگ سے آ رہی ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے, تقریباً آدھا کلومیٹر وہاں سے بنتی ہے, اور یہ بھی ہم نے وہاں سے شروع کی ہے, اور یہ جا کے جو ہے نا دندلی میں ٹھہرتی ہے. تو میں پھر ایک بار مخیر حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں پلیز ہمارا ساتھ دیں اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس کو مزید اس کو بہتر کر سکیں, تاکہ ڈنگے لگوا سکیں. کام ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. روڈ بن رہی ہے, اس میں جو کنسٹرکشن کی جو مشینری لگی ہوئی ہے, ادر کنسٹرکشن ورکس کا میں کو آنر ہوں, اور میں ڈوگرا ذوالفقار صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں اس روڈ کو کوریج دی ہے. اور بالخصوص میں ملک نثار صاحب کا بہت مشکور ہوں. میری لاسٹلی جو ان سے ملاقات ہوئی اس کام کے سلسلے میں, تو انہوں نے کہا کہ کام کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, روڈ کشادہ ہونی چاہیے اور خوبصورت روڈ ہو. میں ملک نثار صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں, آپ نے یہ ہمارے لیے ایک جو روڈ کا عطیہ ہمیں دیا ہے. پروجیکٹ عوامی مفاد کے بڑے منصوبے پر خان ظہور نے 50,000, عامر رشید صاحب نے 1 لاکھ, ملک ناظم نے 20,000